اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب کرشمہ۔ گزشتہ آیت میں جو واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے مباحثے کا گزرا، اس پر اس کا عطف ہے۔ یہ گزرنے والے یا تو عزیر علیہ السلام تھے جیسا کہ مشہور ہے، یا ارمیہ ابن حلقیہ تھے اور یہ نام خضر علیہ السلام کا ہے، یا خرخیل ابن بوار تھے، یا بنی اسرائیل میں کا ایک شخص تھا۔ یہ بستی بیت المقدس تھی اور یہی قول مشہور ہے۔ بخت نصر نے جب اسے اجاڑا، یہاں کے باشندوں کو تہہ تیغ کیا، مکانات گرا دیے اور آباد بستی کو بالکل ویرانہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ بزرگ یہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ساری بستی تہہ و بالا ہو گئی ہے، نہ مکان ہے نہ مکین، یعنی نہ مکان ہے نہ ان کے رہنے والے۔ تو وہاں ٹھہر کر سوچنے لگے کہ بھلا ایسا بڑا پر رونق شہر جو اس طرح اجڑا ہے، پھر یہ کیسے آباد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ان پر موت نازل فرمائی۔ یہ تو اسی حالت میں رہے اور وہاں 70 سال کے بعد بیت المقدس پھر آباد ہو گیا۔ بھاگے ہوئے بنی اسرائیل بھی پھر آ پہنچے اور شہر کھچا کھچ بھر گیا۔ وہی اگلی سی رونق اور چہل پہل ہو گئی۔ اب 100 سال کامل کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور سب سے پہلے روح آنکھوں میں آئی تاکہ اپنا جی اٹھنا خود دیکھ سکیں۔ جب سارے بدن میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پوچھوایا کہ کتنی مدت تک تم مردہ رہے، جس کے جواب میں کہا کہ ابھی تو ایک دن بھی پورا نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہوئی کہ صبح کے وقت ان کی روح نکلی تھی اور 100 سال کے بعد جب جیے تو شام کا وقت تھا۔ خیال کیا کہ یہ وہی دن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 100 سال کامل تک مردہ رہے۔ اب ہماری قدرت دیکھو کہ تمہارا توشہ بھتہ جو تمہارے ساتھ تھا، باوجود 100 سال گزر جانے کے بھی ویسا ہی ہے، نہ سڑا نہ خراب ہوا ہے۔ یہ توشہ انگور، انجیر اور شیرہ تھا۔ نہ تو یہ شیرہ بگڑا تھا، نہ انجیر کھٹے ہوئے تھے، نہ انگور خراب ہوئے تھے، بلکہ ٹھیک اپنی اصلی حالت پر تھے۔ اب فرمایا، یہ تمہارا گدھا جس کی بوسیدہ ہڈیاں تمہارے سامنے پڑی ہیں، انہیں دیکھو، تمہارے دیکھتے ہوئے ہم اسے زندہ کرتے ہیں۔ ہم خود تمہاری ذات کو لوگوں کے لیے دلیل بنانے والے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن اپنے دوبارہ جی اٹھنے پر یقین کامل ہو جائے۔ چنانچہ ان کے دیکھتے ہوئے ہڈیاں اٹھیں اور ایک ایک کر کے ساتھ جڑیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کی قرات ہے ننشرھا، یعنی ہم دوبارہ زندہ کریں گے۔ سدی رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ ہڈیاں ان کے دائیں بائیں پھیلی پڑی تھیں اور بوسیدہ ہونے کی وجہ سے ان کی سفیدی چمک رہی تھی۔ ہوا سے یہ سب یکجا جمع ہو گئیں، پھر ایک ایک ہڈی اپنی اپنی جگہ جڑ گئی اور ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ قائم ہو گیا جس پر گوشت مطلق نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے گوشت، رگیں، پھٹے اور کھال پہنا دی۔ پھر فرشتے کو بھیجا جس نے اس کے نتھنے میں پھونک ماری، بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت زندہ ہو گیا اور آواز نکالنے لگا۔ ان تمام باتوں کو عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے اور اللہ کی قدرت کی یہ ساری کاریگری ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوئی۔ جب یہ سب کچھ دیکھ چکے تو کہنے لگے، اس بات کا علم تو مجھے تھا ہی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اب میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تو میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم و یقین والا ہوں۔ بعض لوگوں نے اعلمو کو اعلم بھی پڑھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مقتدر نے فرمایا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔